اب آپ عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حال سنیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سن ہجری شروع ہونے سے 47 سال پہلے 576 میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 6 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ماں باپ نے نام عثمان رکھا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ یہ لقب انہیں اس وجہ سے ملا کہ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ سے ہوئی۔ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح سیدنا عثمان 2 نوروں والے بنے۔ پوری دنیا میں کسی اور شخص کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا بھر میں ممتاز ہیں۔ آپ کا دوسرا لقب غنی ہے۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے، ساتھ ہی دریا دل تھے۔ اپنا مال دین کے راستے میں پانی کی طرح بہایا، اسی لیے غنی مشہور ہوئے۔ 5ویں نسل میں آپ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت سی شاخیں تھیں۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں سے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ سیدنا عثمان کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے۔ والدہ کا نام عروہ تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ گویا سیدنا عثمان آپ کے بھانجے بھی تھے۔ بچپن کے بہت کم حالات کتابوں میں ملتے ہیں۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ امیر ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا۔ جوان ہوئے تو کپڑے اور غلے کی تجارت شروع کر دی۔ سچے اور ایماندار تاجر بن کر ابھرے۔ کاروبار خوب چمکا اور بہت دولت مند ہو گئے، لیکن اپنی دولت کو عیش و عشرت میں ضائع نہیں کیا۔ عرب میں شراب پینے کا رواج تھا، بہت کم لوگ اس سے محفوظ تھے۔ سیدنا عثمان ان میں سے تھے جنہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، دوسری برائیوں سے بھی محفوظ رہے۔ آپ کی عمر کا 34واں سال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر نے آپ کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کرو، مجھے اللہ نے تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا، ابھی صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ سے آپ کی شادی کر دی۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح کافروں نے آپ کو بھی بہت ستایا۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے تو آپ کو رسیوں سے باندھ کر مارا۔ ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کے ساتھ 16-17 دوسرے مسلمانوں نے بھی ہجرت کی۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ان کو یہ خبر ملی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر یہ لوگ واپس مکے کی طرف آ گئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس وقت یہ لوگ کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ظلم و ستم کا بازار جوں کا توں گرم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس مرتبہ ہجرت کرنے والے 100 سے زائد مسلمان تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔
सैयदना उस्मान और सैयदना रुकैया कई साल तक हबशा में रहे। यहाँ उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। मदीने की तरफ हिजरत करने से कुछ अरसा पहले आप और कुछ मुहाजिरीन एक बार फिर हबशे से मक्के आ गए। नबूवत के 13वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये हिदायत फरमाई कि मक्के से मदीना हिजरत कर जाएं। मदीने का पहला नाम यस्रिब था। ये मक्के से 421 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वहाँ के बहुत से लोग पहले ही मुसलमान हो चुके थे। इन मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी और अर्ज किया कि मरते दम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। इस तरह मदीने की तरफ हिजरत हुई। सिवाय चंद मुसलमानों के सब लोग मदीने पहुंच गए। उन्हीं में सैयदना उस्मान और सैयदा रुकैया भी शामिल थे। ये गोया उनकी तीसरी हिजरत थी। जल्द ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने पहुंच गए। मदीने में मुहाजिरीन को सबसे पहला मसला पानी का पेश आया। वहाँ साफ और मीठे पानी का एक ही कुआं था। उसका नाम बेर रूमा था। कुएं का मालिक यहूदी था। पैसे लिए बगैर कुएं से पानी नहीं लेने देता था। सैयदना उस्मान ने कुआं उस यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये कुआं आपने 20,000 दिरहम में खरीदा। इस तरह मुसलमानों की एक बड़ी परेशानी दूर हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा करवाया तो औस बिन साबित अंसारी को सैयदना उस्मान का भाई बनाया। हिजरत के बाद आप उन्हीं के यहाँ उतरे थे। ये भी बड़े ऊंचे रुतबे के सहाबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ओहद की लड़ाई में शहादत का रुतबा अता फरमाया। कुछ अरसे बाद मुसलमानों की तादाद बढ़ी तो मस्जिद नबवी में जगह तंग हो गई। मस्जिद की तौसी का फैसला हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कोई है जो मस्जिद के साथ वाली जमीन को खरीद कर मस्जिद में शामिल कर दे और उसके बदले जन्नत का सौदा कर ले। इस पर सैयदना उस्मान आगे बढ़े। जमीन 10,000 दिरहम में खरीद कर मस्जिद के लिए पेश की। इस तरह जन्नत के हकदार बन गए। बद्र की लड़ाई पेश आई तो उन दिनों सैयदा रुकैया बहुत बीमार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इलाज के लिए सैयदना उस्मान को मदीने छोड़ा। उसामा बिन जैद को भी उनकी देखभाल के लिए वहां ठहरने की हिदायत फरमाई। इस तरह सैयदना उस्मान इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्र की तरफ रवाना होने के बाद सैयदा रुकैया की बीमारी में इजाफा हो गया और चंद दिन बाद वो इंतकाल कर गईं। उसी रोज बद्र में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सैयदना उस्मान और उसामा बिन जैद सैयदा रुकैया को दफन कर रहे थे कि उन्होंने तकबीर की आवाज सुनी। उसामा के वालिद जैद ये खुशखबरी सुनाते हुए चले आ रहे थे कि मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी की वफात की खबर मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा हुआ। आंखों से आंसू जारी हो गए। बद्र से मदीना तशरीफ लाए तो रुकैया की कब्र पर गए। उस्मान को तसल्ली दी। बद्र में गनीमत का जो माल मिला था उसमें से उन्हें एक मुजाहिद के हिस्से के बराबर हिस्सा दिया। साथ ही उनसे फरमाया, तुम्हारा सवाब भी किसी दूसरे से कम नहीं। सैयदा रुकैया की वफात ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बहुत गमजदा कर दिया था। कहा करते थे, अफसोस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा करीबी रिश्ता टूट गया है। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह उनसे कर दिया। ये हिजरत के तीसरे साल रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। उहुद की लड़ाई में उस्मान शरीक हुए। तीर अंदाज दस्ते के दर्रे से हट जाने की वजह से मुसलमानों पर फिर हमला हुआ तो उनके पांव उखड़ गए। ऐसे में ये अफवाह उड़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस खबर से उस्मान गनी और चंद दूसरे सहाबा को इस हद तक सदमा हुआ कि अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। हिजरत के चौथे साल सैयदना उस्मान के बेटे अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए। आपको उनकी मौत का बहुत सदमा हुआ, ताहम आपने सब्र से काम लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की नमाज जनाजा पढ़ाई और उस्मान ने उन्हें कब्र में उतारा।
خندق کی لڑائی میں آپ نے خندق کھودنے میں حصہ لیا، پھر خندق کی حفاظت پر بھی انہیں مامور کیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مسلمانوں میں عثمان غنی بھی شامل تھے، اور مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں تو وہ لڑنے پر تل گئے۔ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ساتھ ہی ہتھیار لگا کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر ہوئی تو انہیں پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ جب قریش نے اس پیغام کو نہ مانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا کہ ہم صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے ان سے کہا کہ صرف آپ عمرہ کر لیں، باقی مسلمانوں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کر لوں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اثر و رسوخ کی وجہ سے مکے والوں نے اپنے پاس روک لیا تاکہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا ہے۔ ان کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ خبر درست ہے۔ اس پر انہیں صدمہ پہنچا اور غصہ بھی آیا۔ وہ کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کافروں سے لڑیں گے اور مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے بیعت لی۔ سیدنا عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے اے نبی تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا تو اس سے مراد یہ تھی کہ سیدنا عثمان بھی شہادت کے ثواب میں شریک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان مکے میں صحیح سلامت ہیں۔ ان کی واپسی پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ دوسری طرف قریش مسلمانوں کے جوش و جذبے کو دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمان واپس لوٹ آئے۔ بیعت رضوان کے بعد سیدنا عثمان خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ یہ لڑائی ہجرت کے 7ویں سال محرم میں پیش آئی۔ خیبر کے یہودیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو خیبر میں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان صحابہ میں سیدنا عثمان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حنین کی لڑائی پیش آئی۔ آپ اس میں بھی شریک ہوئے اور بہت بہادری سے لڑے۔ ہجرت کے 9ویں سال ایک اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ حملے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ اس کے لیے ایک بڑے لشکر کی ضرورت تھی۔ بڑے لشکر کے لیے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لشکر کے لیے ساز و سامان کا انتظام کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان اٹھا لائے۔ عمر فاروق آدھا سامان لائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ جو کہ تقریباً 29.5 کلو چاندی بنتی ہے دی۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے۔ عثمان غنی نے تو حد ہی کر دی۔ 10,000 مجاہدین کے لیے سارا سامان اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے علاوہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے،
200 اوقیہ جو کہ تقریباً 29.5 کلو چاندی بنتی ہے، اور خوراک کے لیے 1000 دینار جو کہ تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر تھے، نقد دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دریا دلی سے اس قدر خوش ہوئے کہ دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اچھالنے لگے اور فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ لشکر روانہ ہوا تو سیدنا عثمان بھی ساتھ تھے۔ یہ لشکر تبوک کی مہم سے واپس لوٹا تو سیدہ ام کلثوم چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گئیں۔ سیدنا عثمان کو شدید صدمہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر دی، نماز جنازہ خود پڑھائی۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے، ان میں سیدنا عثمان بھی تھے۔ حج سے فارغ ہو کر آپ مدینے آ گئے۔ ہجرت کے 11ویں سال سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے دوران میں سیدنا عثمان ان کے مشیر رہے۔ ان کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت کے دوران میں بھی آپ کو خاص مقام حاصل رہا۔ سیدنا عمر نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت 6 صحابہ کے نام لکھوائے اور وصیت فرمائی کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہو جائے وہی خلیفہ ہوگا۔ ان میں ایک نام سیدنا عثمان کا بھی تھا، اور پھر آپ کو ہی خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ سیدنا عمر نے 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی تو سیدنا عثمان خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ قریباً 12 برس خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک فتح کیے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک بڑا بحری بیڑا تیار ہوا۔ اس بیڑے سے بڑے بڑے کام لیے گئے۔ لوگوں کے فائدے کے لیے مہمان خانے، مساجد، نہریں، کنویں اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند بنوائے گئے۔ نئی چھاؤنیاں قائم کی گئیں۔ دفاتر کے لیے عمارات، گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چراگاہیں بنائی گئیں۔ زراعت اور تجارت میں ترقی ہوئی۔ اس طرح حکومت کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس سے لوگوں کو بہت حصہ ملا، وہ خوشحال ہو گئے۔ دین کی خدمت کے لیے بھی بے شمار کام کیے گئے۔ آپ کے دور میں ہونے والی فتوحات کا مختصر ذکر بھی سن لیں۔ آپ کے دور میں آذربائیجان، آرمینیا، طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ بہت سے علاقے ایسے تھے جو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے، لیکن بعد میں یہ علاقے باغی ہو گئے۔ ان علاقوں کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس طرح یہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ ہمدان، خراسان، اسکندریہ، مراکش، الجزائر، تیونس، افغانستان، ترکستان، قفقاز وغیرہ۔ بحری جنگ میں بھی مسلمانوں نے رومی بحری بیڑے پر فتح پائی۔ اس طرح مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے اور دنیا کی ایک زبردست طاقت بن گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حکومت کے کاموں میں بزرگ صحابہ اور صوبوں کے گورنروں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ غور اور بحث کے بعد جو فیصلہ ہوتا اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے ایمان قبول کرنے کے بعد ساری زندگی دین کی خدمت میں بسر کی۔ آپ کی چند دینی خدمات یہ ہے: قرآن مجید کی ایک قرات پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا، خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مقامات خرید کر حرم شریف میں توسیع فرمائی، مسجد نبوی دوبارہ تعمیر کروائی، اس میں بھی توسیع کروائی، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کافروں کے خلاف جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے ان کے سامنے خود اسلام کی خوبیاں اور برکتیں بیان کرتے، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مختلف علاقوں میں حافظ، قاری اور علماء بھیجتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گورنروں اور حاکموں کو بھی یہ ہدایات دی تھی کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اچھا سلوک کریں، پیار اور محبت سے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔
غرض آپ کے دور میں اسلام کے لیے بہت کام ہوا، بہت ترقی ہوئی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال سازشوں کی نظر ہو گئے۔ فتنوں کی آگ نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فتنوں کی اس آگ کو بھڑکانے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نام کے مسلمان تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، ورنہ اصل میں وہ یہودی تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ ان کا سردار یہودی نسل کا ایک مکار شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے لوگوں کو سیدنا عثمان کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، صوبوں کے گورنروں کے خلاف بھی باتیں پھیلانے لگا۔ کمزور ایمان کے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، جو بیشتر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ایسے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ اس نے بصرہ، مصر اور شام میں اپنا ایک جال بچھا دیا، یہاں تک کہ کچھ نیک لوگ بھی اس کی سازش کا شکار اور خلیفہ سے بدگمان ہو گئے۔ اس طرح سیدنا عثمان کے خلاف لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ بصرہ، مصر اور شام سے شروع ہو کر یہ لہر مدینے کے کچھ لوگوں میں پھیل گئی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے سیدنا عثمان پر اس طرح کے الزام لگائے۔ خلیفہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو ان کے حقدار نہیں ہیں، اور زیادہ تر ان کے رشتہ دار ہیں۔ مدینے کے قریب جو بڑی چراگاہ بنائی گئی ہے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے عام لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن وہ خلیفہ نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا ہے۔ یہ تھے چند الزامات جو فسادیوں نے سیدنا عثمان پر لگائے تھے۔ سیدنا عثمان نے ان الزامات کے یہ جوابات دیے: میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر عہدے دیے ہیں۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر میں ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں نہ دوسروں کے لیے۔ جس چراگاہ کی تم بات کرتے ہو اس کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری اونٹ اور گھوڑے وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں، وہ میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے عرب میں میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، لیکن آج ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دے دیا، لیکن جب مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے واپس لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا ہے۔ اب اس میں الزام والی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ ان باتوں کے علاوہ بھی یہ لوگ سیدنا عثمان کے اوپر الزام لگاتے تھے، لیکن ان کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ ان فسادیوں کو سیدنا عثمان نے جو جوابات دیے تھے ان کو وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ ان کا مقصد تو صرف فساد پھیلانا تھا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، یہ کہ عثمان کسی صورت خلیفہ نہ رہے۔ جب یہ لوگ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے تو سیدنا عثمان نے تمام صوبوں کے گورنروں کو مدینے میں طلب کیا، ان سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ انہیں گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جائیں۔ آپ نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ آپ بہت نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سیدنا عثمان نے فساد کو ختم کرنے کے لیے چند قدم اٹھائے۔ کوفے کے گورنر سعید بن آس کی جگہ بزرگ صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، اس لیے کہ کوفے کے باغی سعید بن آس کے دشمن ہو چکے تھے۔ چند بزرگ صحابہ کو یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی شکایات جائز ہیں یا نہیں، یا ان شکایات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں اعلان کرا دیا گیا کہ جس شخص کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے شکایت ہو
تو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں شکایات دور کروں گا اور مظلوم کو ظالم سے حق دلاؤں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حالات کو سدھارنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سازشی تلوار کے زور پر مطالبات منوانے پر اتر آئے۔ عین ان دنوں میں جبکہ لوگ حج پر جا چکے تھے، یہ سازشی ٹولہ مدینے پر چڑھ آیا۔ ان کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی۔ مدینے کی گلیاں اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ مدینے کے لوگ گھبرا کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باغی انتقام انتقام کے نعرے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ سیدنا علی کے ذریعے آپ نے ان سے بات کی اور پوچھا وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کا جواب سیدنا عثمان نے یہ دیا، جب تک میرے اندر جان ہے میں خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو جائز ہو، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ خلافت کی جو قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نہیں اتاروں گا۔ نہ میں تلوار کے زور پر خلیفہ بنا، نہ کوئی مجھے تلوار کے زور پر خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی وصیت فرمائی تھی۔ عثمان، لوگ تم سے خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے کہیں گے، لیکن تم اس قمیض کو ہرگز نہ اتارنا جو تمہیں اللہ نے پہنائی ہو۔ باغیوں نے سیدنا عثمان کے مکان کو کئی دن تک گھیرے رکھا۔ ان ظالموں نے مکان کے اندر کھانا اور پانی لے جانے سے روک دیا۔ امیر المومنین نے خود ان سے چھت پر چڑھ کر بات کی، اپنی صفائی پیش کی، اسلام کے لیے اپنی خدمات گنوائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس دوران سیدنا علی اور دوسرے صحابہ نے جو مدینے میں تھے آپ سے اجازت مانگی کہ وہ ان باغیوں سے جنگ کریں اور انہیں بھگا دیں، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کسی انسان کا خون ہرگز نہ بہایا جائے۔ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے بھی اجازت مانگی اور تجویز پیش کی۔ وہ شام سے ایک لشکر بھیج دیتے ہیں جو ان باغیوں کا قلع قمع کر دے گا، لیکن آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ باغی آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آپ کو جب ان کے اس برے ارادے کی خبر ہوئی تو ایک روز چھت پر آ کر فرمایا، لوگوں، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا، پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور روزے سے تھے۔ ان ظالموں نے آپ پر لوہے کی سلاخ، نیزے اور تلوار کے وار کیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ نے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو سنگ دلوں نے ان کے ہاتھ پر تلوار مار دی، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ آپ جمعے کے دن تیسرے پہر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا۔ خوف تھا کہ باغی لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے۔ اچھا لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، اپنی روزی خود کماتے تھے، صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے، انتہائی باحیا تھے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بے حد تھا، انتہائی درجے کے سخی تھے، طبیعت میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ساتھیوں کو جنتی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
لیکن آپ کے کچھ پیارے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کا نام لے کر آپ نے جنت کی خوشخبری دی۔ سیدنا عثمان ان میں سے ایک ہیں۔ یہ بات تو آپ سن ہی چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ چند باتیں اور ہیں، ہم وہ بھی آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں اور جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ ایسے میں پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ نے کئی اور موقعوں پر بھی سیدنا عثمان کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ نے جب بئر روما خرید کر اس کا پانی مسلمانوں کے لیے عام کیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر دی، تبوک کی لڑائی کے وقت بے شمار مال اور سامان اللہ کی راہ میں دیا، تو ایسے ہر موقع پر آپ کو جنت کی خوشخبری ملی۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب کافروں نے آپ کو روک لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، تو اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور انہیں بھی بیعت میں شریک کر لیا۔ ان بیعت کرنے والے صحابہ سے بھی اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غافل ہو جانے میں ہے، نہ کہ غریب ہونے سے۔ جس نے لوگوں کا حق نہیں پہچانا، اس نے اللہ کا حق بھی نہیں پہچانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا بھی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ایسی بات مت کہو جو سننے والوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر مت ڈالو، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اپنے گناہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اس پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر ہاتھ سے جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی 3 آدمیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اول اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کر رہا ہو، تیسرا جو اس کی برائی کو سنتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے، بری گفتگو کا روح پر۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ آپ نے تمام زندگی صبر اور شکر سے بسر کی، بلکہ صبر کی حد کر دی۔ خلافت کے آخری زمانے میں ہر قسم کی مصیبتیں بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کی۔ شہادت سے 40 دن پہلے تک شدید مصیبت کا سامنا رہا، لیکن آپ نے اپنے حامیوں، طرفداروں اور خیرخواہوں کو تلوار نہ اٹھانے دی۔ ہر طرح کی سختیاں برداشت کرتے رہے، اپنی جان قربان کر دی، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی خاطر کسی کا خون بہائیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔